آمین آہستہ بھی فرمائیے اونچی بھی فرمائیے. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ کویسچن کریں کہ مولانا پھر ہم صرف آہستہ کیوں کہتے ہیں, ہمیں بھی کبھی زور سے کہہ لینی چاہیے. تو میں اس کے 2-3 جواب عرض کرنے کے لیے سمجھانے لگا ہوں. نمبر 1, رسول اللہ جب آمین اونچی فرما رہے تھے اور جب آہستہ, حدیثیں تو دونوں ہیں. امام بن کے فرما رہے تھے یا مقتدی؟ بولیے بولیے, حضور امام تھے یا مقتدی؟ بھائی آپ بولتے نہیں ہیں, آپ مجھ سے ناراض ہیں. جو میں نے سوال کیا مجھے اس کا جواب دے, وہ پہلا سوال تھا. آپ بولتے نہیں, آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں پشتو بول رہا ہوں. ہاں منگا دا قرآن پاک نازل کڑی دیدی حفاظت پخپلا کو, میں پشتو بول رہا ہوں. میں تو آپ کی زبان بول رہا ہوں, تو آپ مجھے جواب تو دیجئے. یار میزبان کا حق ہوتا ہے مہمان کی عزت کرے. تو مہمان آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ جواب نہیں دیتے, آپ بڑی خاموشی سے سنتے ہیں, آپ صرف سر ہلاتے ہیں, زبان نہیں ہلاتے. میرے بھائیوں, اگر ترازو ہو نا اور ترازو میں آپ وزن کریں سر کا اور وزن کریں زبان کا, تو زبان 4 چھٹانک ہے اور وزن 4 کلو, سر 4 کلو ہے. تو 4 کلو کو ہلانا زیادہ مشکل ہے, 4 چھٹانک کو ہلانا زیادہ آسان ہے. آپ زبان مبارک کو ہلائیں. حضور پاک نے جب آمین فرمایا تھا امام بن کے یا مقتدی بن کر؟ تو بھائی یہ مسئلہ امام کا ہے, تو مقتدی کی آمین پہ جھگڑتا ہے. ادھا مسئلہ تو حل ہو گیا نا. حضور پاک مقتدی تو نہیں ہے نا, حضور تو امام ہے, امام الانبیاء ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. میں امام الانبیاء پر بھی ایک دلیل دوں گا, ذرا ذہن میں رکھنا. جی حضور تو امام الانبیاء ہے, تو حضور نے تو امام بن کے آمین آہستہ بھی کہی تھی, زور سے بھی کہی تھی. لیکن تو نے تو مقتدی کو چھیڑنا شروع کر دیا. بابا تو میرے امام کے پاس آتا, پھر بات بنتی. مولوی صاحب تسی کہنا ہے, مقتدیوں نے چھڈو. مقتدی کا تو لفظ حدیث پاک میں ہے ہی نہیں کہ حضور کے پیچھے مقتدیوں نے زور سے آمین کہی ہو. یہ حدیث تو لے آ, صحیح حدیث ہو, میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا. تو لے آ, چھیڑنا اپنی جگہ. لیکن دلیل کی دنیا میں تو مجھے حدیث دکھا دینا کہ حضور پاک کے پیچھے صحابہ نے اونچی آمین کہی اور صحیح حدیث ہے, میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا. تو حدیث لے آ ایک بار. حدیث نہیں ہے اس مسئلے پہ میرے بھائی, سچی حدیث تو نہیں ہے, کوئی جھوٹی بڑھا لیتے, تیری مرضی. امام کے مسئلے پر ہے کہ امام نے اونچی کہی ہے یا آہستہ. تو اگر آپ کو زیادہ حدیث پہ شوق عمل کرنے کا تھا, ویلکم, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, حدیث پر عمل کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن تو امام کے پاس آتا, تو مقتدی کو کیوں چھیڑ رہا ہے؟ ادھا مسئلہ حل ہو گیا, ادھا اور حل کر لیں گے. جب امام کا ہے تو پھر آپ کہیں گے چلو امام کا بھی اونچی کہہ لے, مقتدیوں نے چھڑ دو. ادھا مسئلہ تسی چھڑ دیتے, ادھا میں چھڑوائے دینا. سنو, آدھا آپ نے چھوڑ دیا نا. امام اونچی کیوں نہیں کہتا؟ بھائی امام کو آہستہ کہنا چاہیے. وجہ وہ جو رسول اللہ نے اونچی فرمائی تھی آمین, تو صحابہ نے نہیں پوچھا ہوگا کبھی اونچی کبھی آہستہ؟ اہل بیت نے نہیں معلوم کیا ہوگا؟ تو ان کے جوابات بھی ہیں, ذرا وہ بھی دیکھ لے. بھائی حدیث پاک پوری بات کرنی چاہیے, پورے دین پہ عمل کرنے میں بندے کی نہیں جاتے, آدھے پر تو نہیں ہے. سچ بھی پورا بولنا چاہیے. صحابہ کرام فرماتے اللہ کے رسول کبھی سبحانک اللہم و بحمدک بھی نماز میں اونچا پڑھ لیتے, کبھی التحیات للہ والصلوات اونچی پڑھ لیتے, کبھی اللہم باعث بینی و بین خطایا اونچی پڑھ لیتے, اور کبھی التحیات للہ والصلوات اونچی پڑھ لیتے. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھ لیا, سیاستہ پہ موجود ہے, حضور پاک نے جواب دیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ادھر کچھ پڑھ رہا ہوں, اس ٹائم خاموش نہیں ہوں. تمہیں سمجھانے کے لیے, تمہیں اطلاع کرنے کے لیے. پتہ چلا یہ حضور پاک کی عادت مبارکہ نہیں تھی, اونچی پڑھنے کی عادتیں نہیں تھی, عادت آہستہ کی تھی. کبھی کبھی بیان جواز کے لیے پڑھا تاکہ تمہیں پتہ چلے بابا میں چپ نہیں ہوں, میں کچھ پڑھ رہا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں, 2 خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے, کچھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کبھی آپ نے سنا ہے وہ ایک دن اونچا پڑھ کے بتا دے کہ مولویوں مینوں تسی خاموش نہ سمجھو, میں اے دعا پڑھنی ہے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہر وقت اونچی پڑھنا شروع کر دے وہ دعا. بھئی عادت اور ہے اور سمجھانا اور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو اونچی کی نہیں تھی, عادت آہستہ کی تھی. بیان جواز کے لیے اونچا پڑا تھا, اس لیے بیان جواز کے لیے اونچا جائز ہے, ورنہ عادت تو آہستہ کی ہے. تو ہمارا امام حضور کی عادت مبارکہ پہ عمل کرتا ہے. فیصلہ ہو گیا.